دیکھیں پچھلے جمعے میں نے ایک عنوان آپ حضرات کی خدمت میں رکھا تھا، دین کا ضروری علم اور تربیت۔ یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، جہاں کہیں بھی مسلمان ہو، دنیا کے جس خطے میں ہو، جس کونے میں ہو، کسی بھی قوم سے زبان سے تعلق رکھتا ہو، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کے بارے میں ضروری علم حاصل کرے۔ فرض عین، ضروری سے مراد ہے فرض عین، یہ علم حاصل کرے۔ اور تربیت کا انسان قدم قدم پر محتاج ہے، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی، چاہے وہ دین ہو چاہے دنیا ہو۔ تربیت انسان کی، مسلمان کی بہت بنیادی ضرورت ہے، اور یہ کوئی بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری تربیت ہو چکی ہے۔ تربیت انسان ماحول سے سیکھتا ہے، جو حالات آپ کو پیش آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں زندگی میں، اس سے سبق حاصل کرنا تربیت ہے۔ تربیت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان نے وہ مکمل کر لیا بس فٹ ہو گیا، وہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی غریب تھا، اس کے لیے اللہ کے احکام کچھ اور تھے، وہی انسان امیر بن گیا، اللہ کے احکام اس کے لیے بدل گئے۔ اب اسے کیا کرنا ہے؟ اب اس نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس نے زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنا ہے، اب اس نے غریب اور مصرف کو سمجھنا ہے، اس نے مال کو ہضم کرنا ہے، مال اس کے لیے فتنہ نہ بنے۔ ایک آدمی کے پاس عہدہ نہیں تھا، اسے عہدہ مل گیا، دیکھیں اس کی ذمہ داری بڑھ گئی، اس کی ذمہ داری اب بڑھ گئی، اب اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جیسے جیسے انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے انسان کے اوپر اللہ کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر حج فرض نہیں تھا، اب حج فرض ہو گیا، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ حج کی تیاری شروع کرے۔ صحیح، حج کی تیاری شروع کرے، اور حج کی تیاری کے ساتھ ساتھ حج کے جو مناسک ہیں اس کو سیکھے۔ حج کے مناسک کیا ہیں؟ یہ بہت اہم بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہمارا معاشرہ بالکل یعنی کہنے اس کو ایک سنجیدہ لفظ کیا استعمال کریں اس کے لیے۔ ابھی یہ دیکھیں، میں کل سے مجھے 2-3 ساتھیوں نے تصویریں بھیجی موبائل میں، واٹس ایپ پہ، یہ کہیں کیبل والے جتنے تھے ان کی کیبل گر گئے، تو آپ کے کیبل اپنے لگا کر کے باقی جتنا کچرا اتنا سارے روڈ پہ بیٹھے تھے، بار میں تھے۔ اب پچھلے ہفتے جو صاف کیا تھا وہ میں نے منگوا کر کے وہ سارا صفائی کر کے بندے کو پیسے دے کے میں نے کچرے میں ڈلوا دیا، نیچے روڈ پہ پڑے ہوئے تھے۔ اب پھر پتہ لگا دوبارہ گر گئے پڑے ہوئے۔ یہ چیزیں لیتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ ثواب کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ کوئی مسئلہ کہ دین ہے کیا، وہ سمجھتے ہیں ہماری دنیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ثواب کیا ہے؟ ثواب اس چیز کا نام نہیں ہے، عبادت۔ دیکھیے دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق۔ یہ 5 شعبے ہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، حرص لالچ سے بچو، شکر ادا کرو، اللہ کی ناشکری مت کرو، رزق کو ضائع مت کرو۔ یہ سب اخلاق ہے، اخلاقیات ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب دین ہے۔ معاشرت
یہ دین کا حصہ ہے۔ اب ابھی پیچھے دنوں میں کھڑا تھا تو ایک بندہ آ گیا، کہتے میری موٹر سائیکل غائب ہو گئی، گیٹ کے سامنے سے میری موٹر سائیکل غائب ہو گئی۔ تو میں نے پہلا سوال یہ کہ آپ نے اس کو تالا لگایا تھا یا نہیں، بند کیا تھا یا نہیں؟ کہتے نہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات کروں، توکل کیا ہے؟ ہمارا نبی ہمیں قرآن نے کہا، اللہ کے نبی نے، توکل یہ ہے آپ گاڑی بند کریں، اس کو تالا لگائیں، جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کریں، جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس کی آپ مکلف نہیں ہے۔ آپ تالا لگاؤ، اگر تالا خراب ہے زنجیر والا تالا لگاؤ، بند تو کر دو نا۔ اب میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں نے جو تجربہ دیکھا، چونکہ میرا موضوع ہے نا تربیت، میں نے تجربہ دیکھا، یہ چور ہے اتنے تخریبی ذہن، اتنا آگے نکل گیا ہے کہ ایک دفعہ یوں گزریں گے دیکھ لیں گے، دوسری مرتبہ واپس آ کے اس پہ بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے، یہ تأثر دینے کی کوشش کریں گے گویا کہ میری موٹر سائیکل ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر آس پاس کے حالات دے کے روانہ کر کے چلے جائیں گے۔ اب اس مرتبہ جو موٹر سائیکل غائب ہوئی، بندہ میرے پاس آیا، میں نے کہا آپ نے تالا لگایا تھا؟ کہتے نہیں، تالا میں نے نہیں لگایا تھا۔ میں نے کیوں؟ کہتے بس جلدی میں نے کہا نماز پڑھ کے نکل گیا۔ یہ جلدی کرنا بھی حرام ہے دین میں، جلدی کرنا بھی دین میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے، والانات من اللہ، سنجیدگی، اطمینان، وقار، سکون، یہ اللہ کی طرف سے دین نعمت ہے۔ آپ اگر دیر سے تشریف لائے ہیں، مسجد میں دیر ہو گئی، انسان ہے دیر ہو گئی، آپ سکون سے گاڑی ایسی جگہ پر لگائیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ایک تو جگہ مناسب ہو، اچھی جگہ پر لگا لیں، کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، گاڑی لگائے آ گئے، جتنی نماز مل گئی، نہیں ملی۔ ایک تو ہمارے ہاں میں زمانے سے کلاسیں لے رہا ہوں، ساتھیوں کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں سب کو کہ دیکھیں آپ وقت میں نکلے گئے، اگر آپ 5 منٹ پہلے پہنچ گئے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ مسجد میں بیٹھیں کہ آپ کو ثواب ملے گا نا۔ اب نکلتے ہیں دیر سے، پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جلدی۔ یہ صبح اسکولوں میں گاڑیوں کو دیکھو تو بچوں کو گاڑیاں لاتی ہیں نا، دیر سے نکلتے ہیں، ہنگامہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اور جلد بازی کے چکر میں آدمی اور پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ آپ یہ مت دیکھیں ماحول کیا ہے، سسٹم کیا ہے، اس کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرے خالق اور مالک ہے، مجھے اپنی دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے، مجھے اپنی آخرت بھی اچھی کرنی ہے۔ اگر آپ مخلوق کو دیکھیں گے نا، آپ یہ دیکھیں گے کہ مخلوق بہتر ہو جائے، میں زندگی بھر کام نہیں چلے گا۔ آپ کسی کو بہتر نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی زندگی کو، اپنی عادتوں کو بدلیں۔ غلط ہے اس کو بدلو، غلط چیزوں کو ختم کرو، اچھی چیزیں اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر میری ایک عادت بن گئی ہے، ابھی مجھے بیٹھا ہوا تھا فون آیا ایک بندے کا، کہتے جی مفتی صاحب بات بھی ملے گی، کہتے وہ مجھے لائن میں پانی نہیں آ رہا لائن میں، تو وہ جگہ پہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس سے میرے کیا تعلق ہے بھائی، لائن سے میرا کیا تعلق ہے؟ کہتے نہیں واٹر بورڈ والے نے کہا مفتی صاحب یہ ایک دیکھیں نیا طریقہ ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، انڈیا سے پڑھ کر آئے تھے صوبہ سرحد کے، سوات کے تھے، لیکن پڑھ کر آئے تھے انڈیا سے۔ تو وہ ہمیں کتاب پڑھاتے تھے، بہت بزرگ تھے۔ تو ان کا ہاں مشہور تھا کہ پرچے کے اندر جتنے زیادہ صفحے بھرو نا اتنے اچھے نمبر ملیں گے، اس لیے کہ استاد چیک کرتا نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا لکھا ہے۔ تو اب ایک دفعہ ان کا مضمون ہے کچھ اور منطق، اور ایک طالب علم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ واقعہ لکھ دیا۔
یعنی مضمون کچھ اور ہے، کتاب کسی اور موضوع پر ہے، اور اس نے لکھ دیا یوسف علیہ السلام کا قصہ اور صفحے کے صفحے بھر دیے اس نے۔ وہ استاد جب کلاس میں تشریف لائے تو کہنے لگے بھائی میری بات سن، تمہیں کسی نے یہ بتایا کہ مولانا محمد جو ہے نا یہ صرف پرچوں کو دیکھتا ہے کہ کتنا لکھا ہے، چیک نہیں کرتا؟ بے وقوف لوگوں، تم نے منطق کے مضمون میں تم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ لکھ دیا، اس کا کیا جوڑ ہے؟ اب وہ یہ دیکھیں ایک نیا چکر ہے۔ اب یہ جو اداروں والے ہیں یہ لائن کھودیں گے، پیسے مانگیں گے ان سے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو، اور آڑ کس کے لے رہے؟ اتنا گندا نظام ہو گیا ہے، حرام کمانے کے لیے ایسے ایسے طریقے لوگوں نے ایجاد کر دیے، یقین جانے حرام کمانے کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے لوگ نکالتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بڑا عجیب، یعنی تخریبی ذہن کو، کسی کو پیسہ چاہیے کسی بھی طریقے سے مل جائے۔ انبیاء جب دنیا میں آتے ہیں وہ دو باتیں سکھانے آتے ہیں۔ نمبر ایک ہے اللہ ایک ہو، اللہ ایک ہے، اس اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو۔ یہ دنیا کا نظام اللہ چلاتا ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ مکافات عمل ہے، جو غلط کرتا ہے نا وہ ایک دن غلط اس کے سامنے آ جاتا ہے ایک دن۔ یہ میرا ایمان ہے، میں جب غلط کرتا ہوں نا اس کا نتیجہ، اگر میرا چھوٹا گناہ ہو مجھے جلدی سزا ملتی ہے، اور اگر میرا بڑا گناہ ہو تو اس کی سزا مجھے دیر سے ملے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ آپ قرآن کو ذرا کبھی قریب سے دیکھیں، اتنی بڑی نعمت ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی، آپ پڑھیں، آپ دیکھیں، اس نے دنیا کا نقشہ کھینچا ہے، ہمارے نفسیات، ہمارے مزاج، ہمارے احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم کسی انسان کو ان نعمت دیتے ہیں وہ چوڑا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے نا پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ اور نا امید جب خدا سے تعلق نہیں ہوتا، نا امید ہوتا ہے نا، پہلے مخلوق کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ عامل کے پاس گیا، جاہل عامل کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتے یہ ہو گیا، کہتے یہ ہو گیا، وہ کہتے یہ ہو گیا۔ جب مخلوق کے دروازے کھٹکھٹا لیتا ہے، کام نہیں بنتا، پھر کہتے ہیں کہ یار یہ تو کیا کرے، پھر اللہ کو پکارتا۔ اللہ کو تو تم نے پرے ڈال دیے، اب کیا پکار رہے ہو تم اللہ کو؟ تم نے مخلوق کے دروازے کھٹکھٹا دیے، اپنے تعلقات، اپنا اثر رسوخ، دنیا کے سارے طریقے تم نے اختیار کر لیے، اب تم اللہ کے پاس آ گئے۔ الصبر عند الصدمة الأولى، اور میں صبر وہ ہے جو پہلا جھٹکا آپ کو لگا زندگی میں نا، پہلا جھٹکا آپ کو زندگی میں لگا اور اس وقت آپ ایک دم چوکنے ہو گئے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اے اللہ میری مدد فرما دے، اے اللہ معاملات کو میرے لیے آسان فرما دے، کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے، مجھے کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا کہ میں مخلوق کے پیچھے بھاگتا پھروں، دنیا کے پیچھے بھاگتا پھروں، یا اللہ مجھے اپنا ہی محتاج بنا دے۔ اور پھر جتنا آہستہ آہستہ تربیت ہوتی ہے، جتنا انسان میں صبر زیادہ ہوتا ہے، انبیاء کو دیکھو کتنا بڑا صبر ہوتا ہے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال، کتنے سال؟ 950 سال، ہمارے کتنے سال ہیں؟ 50-60 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، مکی دور میں 13 سال تکلیفیں، آزمائشیں، مسائل، بالآخر دیکھو یہ سب ایک ایک واقعہ آپ کے لیے سبق ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اب یہ کیا کرتے دیکھو، کیسے حرام کمانے کے ایسے ایسے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے، خیانت کرنے کے ایسے ایسے طریقے لوگوں نے
ایجاد، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ خدا کے بندو خدا ہے۔ خدا کا نام تو مشرکین بھی لیتے تھے کہ پیدا کرنے والے، رزق دینے والے، سسٹم چلانے والے اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ تو ہم اللہ کا نام کس سوچ کے ساتھ لے رہے ہیں؟ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں کس سوچ اور کس ذہن کے ساتھ مانتے ہیں کہ نفع نقصان کے مالک، نظام سسٹم کو چلانے والے، معاملات کو بہتر کرنے والے، خراب وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس نے اس انسان کے عمل کے ساتھ اللہ نے اس کا تعلق جوڑا ہے۔ جب ہماری نیت اچھی ہوگی، ہمارے معاملات بہتر ہوں گے، اللہ ہمارے راستے صاف کر دیں گے، ہمارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اور اگر ہماری نیت خراب ہو گئی، ہمارے معاملات خراب ہو گئے، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، پھر در در کی ٹوکریں کھائیں گے ہم۔ اور دوسری بات انبیاء لے کر آتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا وہ سب میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ایک دن ہم نہیں ہوں گے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کہاں جائیں گے؟ کہاں چلے جائیں گے؟ وہ اصل زندگی ہے، جہاں جائیں گے، جہاں جائیں گے وہ اصل حقیقی زندگی۔ یہ بنگلے اور یہ محلات اور یہ کاروبار اور یہ فیکٹریاں اور یہ عہدے اور یہ صدارت اور یہ بڑے بڑے عہدے، سب یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے ان کو بہتر استعمال کیا آپ کی آخرت ہے، آپ نے عہدے کو بہتر استعمال کیا آپ کی آخرت ہے، آپ نے مال کو بہتر استعمال کیا آپ کی آخرت ہے، نہیں تو آپ کے لیے آزمائش ہے۔ یہ چیزیں تو یہ دیکھیں، یہ بہت بنیادی چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں مکمل۔ یہ پچھلی بار بھی میں نے حدیث پڑھی تھی، ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ دین کا ضروری علم اور تربیت۔ دیکھیں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ الحلال بین، حلال واضح ہے، جو حلال چیزیں ہیں نا وہ واضح ہیں۔ کیا آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ آپ پوچھو، معلوم کر لو کسی چیز کو۔ والحرام بین، وہ دیکھیں حلال حرام دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں کہ حلال ہے حرام ہے، جو میں کاروبار کر رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں نا، دنیا کما رہا ہوں، یا میں زندگی گزار رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، پیسہ کہاں لگا رہا ہوں، کہاں سے لے رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں دھوکہ دیتا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں جب میں کسی کے ساتھ لین دین کر رہا ہوں تو اور میری نیت خراب ہوتی ہے، نیت میں کھوٹوں میں اس کے ساتھ، اور بظاہر میں اس کو بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں نا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ سامنے کا بندہ بھی معاملات کو صاف نہ رکھ کے، لالچ میں آ کر کے معاملات، ایک بندہ کہتے ہیں کہ میں نے چند بندوں نے پیسے لگائے، اتنے پیسے لگائے تقریباً 2-3 ارب روپے بندوں نے لگا کے گاڑیوں کا کام کیا، سب پیسے اڑے۔ میں نے کہا جب آپ کا یہ نہیں تھا، آپ کو لگانے کی ضرورت، جو آج کل کے دور میں شرعاً، شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، کسی کی ضمانت مت لو، شریعت کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں، باقی مرضی آپ حضرات کی، کسی کی ضمانت مت لو۔ آپ کا بیٹا مارکیٹ میں کاروبار کر رہا ہے، آپ کا بھائی کاروبار کر رہا ہے، آپ کا دوست ہے، میرا بڑا دوست ہے، یہ کاروبار، اس کو بولو بھائی کوئی معاملات کر رہے، بولو بھائی آپ جانتے ہو، بولو بھائی میں جانتا ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آج کل تو یہ بھی بول دو کہ میں جانتا ہوں، آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ بیٹے نے معاملات خراب کر دیے، باپ کو پکڑ کے اڑا چلے گا، باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات کا کب ہوئے، کیسے ہوئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے۔ ضمانت مت لو کسی کی، اور اگر لینی ہے تو ان کو بولو پہلے بتاؤ معاملہ کیا ہے،
یہ معاملہ کیا ہے؟ لکت پڑھت اصول آپ نے طے کیے ہیں یعنی یہ میں آپ کو انتہائی تجربے کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ مت دیں کہ کاروبار نہیں کرتے، میں کاروبار زندگی میرے لوگوں کے معاملات میں گزرے، میں کبھی جس کے پیسوں کا جھگڑا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ ہر آدمی کو اپنا مفاد نظر آتا ہے، اصول نظر نہیں آتے۔ ضمانت کبھی کسی کی مت، معاملات کوئی کرتے ہیں بولو بھائی جو اصول ہے نا وہ لکت پڑھت کرو، گواہ بناؤ۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت لین دین اور معاملات پر ہے، آیت مدائنہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 لین دین پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لکھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، لکھو، گواہ بناؤ، واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید۔ پورے اصول ایک ایک نقطہ والے، فرض نہیں ہے لکھنا لیکن فرض سے زیادہ اہم ہے، خصوصاً آج کل کے دور میں ایک کسی کی ضمانت نہیں لینی چاہیے، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اور دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ معاملات میں ہے نا سب پتہ ہوتا ہے، لیکن اب نیت جب خراب ہو جاتی ہے اس کا کیا کریں گے؟ لالچ جب انسان میں آ جائے، کہتے ہیں نا لالچ بری بلا ہے، لالچ جب انسان دیکھ، آپ کسی کے مقروض نہیں ہیں، آپ کا مکان اپنا ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کو الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کو لالچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جس معاملے میں آپ خود نہ بیٹھے، آپ کا اپنا الگ کاروبار ہے، کسی کو پیسے لگانا دینا کہ مجھے منافع ملے گا، یہ بہت بڑی یعنی میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ شاید سمجھے کہ یہ مولانا سے نے کیا کہ بیوقوفی ہے۔ آپ کا معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، بیٹھے میں پیسہ لگا دیا، یہ تو دنیا کا تجربہ ہے۔ انجام نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس پر آپ راضی ہو جائیں، تھوڑی تکلیف برداشت کر لیں، عافیت والی زندگی ہے، بجائے اس کے کہ غیر ضروری چیزوں میں پڑھ کے پھر انجام نتیجہ بدگمانی اور جھگڑے۔ الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں شک میں ڈالتی ہیں، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک میں ڈالتی ہیں، کروں نہ کروں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے، پیسہ لگاؤں نہ لگاؤں، پتہ نہیں کیا بنے، اور پھر آخر میں لالچ کا پلہ بھاری ہوتا ہے، لگاؤں نہ لگاؤں، کروں نہ کروں، اور پھر لگا دیتے، وہ کہتے یار کیا پتہ مل جائے، کیا پتہ منافع مل جائے، اور اسی لالچ میں انسان چلا جائے۔ ایک ساتھی مجھ سے بڑے ناراض ہو گئے، دو ساتھی تھے مسجد میں جڑتے تھے، ایک نے کہا میں پیسے لگا رہا ہوں، دوسرے کے ساتھ لگاؤ یار۔ میں نے کہا دیکھو آپ دونوں کی دوستی ہے، تعلق ہے، آپ کا اپنا کاروبار ہے، اپنا کاروبار، اپنے کام سے کام رکھو، تمہاری دوستی تعلق ہے اس کو قائم رکھو، مت لگاؤ، پھر دیکھو بدگمانی آ جائے گی۔ اور دوسرے ساتھی کو پتہ لگا مفتی سے نفر مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے کہا یہ لڑکی بڑا ناراض ہو رہے، آپ ناراض کیوں ہو رہے؟ میں نے بھائی مجھ سے المستشار مؤتمن، حدیث میں جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ آپ میرے پاس آئیں گے، میں سمجھوں گا کہ بھائی بندے کو مشورہ، اب آپ تو مشورہ دینا بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ یعنی دن بدن ہم ماحول کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے معاملات بہت گندے ہو گئے، چاہے وہ شادی بیاہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لین دین کے حوالے سے، بہت گندے ہو گئے معاملات، اصول نہیں ہے، صرف لالچ ہے، خود غرضی لالچ کی بنیاد پر ساری عمارتیں کھڑی۔ والحرام بین، حرام واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شک و شبے میں ڈالتی ہیں، انسان میں شک کہ میں کروں نہ کروں، صحیح ہے غلط ہے۔ لا يعلمهن كثير من الناس، زیادہ تر لوگ ان مشتبہ چیزوں کو نہیں جانتے، مشتبہ چیز جو چیزیں شک میں ڈالے، تو اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا
دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو شک میں ڈالے اسے رہنے دے، بلا روک دو اس کو، ابھی مت کرو، جب شک ختم ہو جائے پھر کرنا ہے کر لو۔ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا رہا، جو چیزیں شک میں ڈالتی ہیں نا، مشتبہ کروں نہ کروں، صحیح ہے غلط ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے، جو مشتبہ چیزوں سے بچا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا، دین اور عزت دونوں محفوظ، ورنہ خدا نہ خواستہ کل کسی کے ساتھ مالی جھگڑے ہو گئے، پھٹے ہو گئے، مسائل ہو گئے، پھر کتنا انسان دیکھو بس چلتا ہے تو اس کا انجام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ 30 روپے پہ دیکھو نا 2 بندوں کو مار دیا ہو، صرف 30 روپے کا جھگڑا تھا، 2 بندوں کو قتل کر دیا۔ ہمارا ماحول کتنا خراب ہوتا جا رہا ہے، بڑی آزمائش ہے۔